السلام علیکم. تمام تعریفیں رب عز و جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے. حق ٹائم میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین, آج بہت بڑی خبریں آئی ہیں, بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج جاری ہے, وہاں سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے دو طرح کے نیریٹو بلڈ ہو رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. صحافی برادری کچھ کہہ رہی ہے, سیاسی جماعتیں کچھ کہہ رہی ہیں, اور گورنمنٹ اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. وہ تمام ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اس پر فوکس کریں گے. اور اس کے علاوہ ناظرین, ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا. بلوچستان میں اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی گئی. میرے خیال سے یہ ظلم تب تک ہوتا رہے گا جب تک کوئی ایک مثال ایسی قائم نہیں کر دی جاتی تاکہ یہ وڈیروں اور ان جاگیرداروں کو انسانوں کی تو فکر ہے نہیں, کم از کم جانوروں کی تو فکر کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان اپنا دکھ سنا تو سکتا ہے اور جانور کس کو اپنا دکھ سنائے گا. اندرون سندھ میں سے کئی واقعات سامنے آتے ہیں. ایک بار پھر یہ واقعہ بلوچستان کی سرزمین سے سامنے آیا, اس پر بات کریں گے. کچھ اور خبریں بھی ہوں گی ناظرین, اور علامہ ناصر مدنی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں, تو اس پر بات کریں گے. کیا آیا وہ گرفتاری کی خبر درست ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں, اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک, شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں. سب سے پہلے ناظرین, جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. خبر تو تمام احباب کو معلوم ہے, لیکن سرسری سا میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹ رکھ لیتا ہوں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی. ISPR کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا, اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا. ISPR کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی. ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا, اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا ہے. عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع کیا جائے گا. ISPR نے بتایا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ ملزم کی سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت, سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ واضح ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید DG ISI کے عہدے پر تعینات رہے اور کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں. اور اس حوالے سے ناظرین, یہ خبریں اب جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اس حوالے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ ان کے وکیل جو ہیں وہ اپیل دائر کریں گے, اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید یہ سزا کالعدم قرار دی جائے. اور اس کا دعویٰ کیا ہے شہباز گل صاحب نے کہ میں بہت پہلے یہ آپ کو بتا چکا تھا کہ اس طرح کا 12 سال والا فیصلہ آئے گا, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر یہ سزا معطل ہو جائے گی. تو ایک فیصلہ درست ثابت ہوا, اب اگلے فیصلے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اب اس پہ کچھ رد عمل ہے, وہ آپ کے سامنے پہلے پولیٹیکل افراد کا رکھ دیتا ہوں, پھر صحافیوں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب کی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ سامنے آئے اور سینیٹر فیصل واڈا صاحب اس بارے میں کوئی بات نہ کریں؟ فیصل واڈا نے کہا کہ میری یہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی کہ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی, پھانسی کی سزا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تو 9 مئی کیسز کا فیصلہ آنا باقی ہے جس میں انہوں نے تباہی مچائی, ریاست, سیاست, عدلیہ اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا, میڈیا پر قبضے کی کوشش کی. اس فیصلے سے واضح کیا گیا کہ پاکستان سے بڑا کسی کا باپ بھی نہیں. اب سزا اور جزا کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. واقعی ان کی خیر بہت لمبی تفصیل سے پریس ریلیز آئی ہوئی ہے. فیصل واڈا صاحب ہر معاملے میں سامنے آتے ہیں. اب کچھ گورنمنٹ کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین. عطا تارڑ نے کہا کہ فیض حمید کی سزا ایک تاریخی فیصلہ ہے اور حق اور سچ کی فتح ہے. پاک فوج کا سسٹم بہت مضبوط ہے, قانونی میکینزم بہت مضبوط ہے. اس معاملے پر ایک لمبا عرصہ شواہد پیش کیے جاتے رہے, گواہان کے بیانات قلم بند کیے جاتے رہے. فیض حمید نے بطور PTI کی سیاسی مشیر ملک میں سازشیں کی. آج کا فیصلہ تاریخ. انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی جانب سے ریڈ لائن کراس کی گئی. ریٹائرمنٹ کے بعد جب سیاسی سرگرمیوں پر قدغن تھی تب یہ PTI کی سیاسی مشیر بنے اور ان کی پوری سیاسی سپورٹ ان کو حاصل تھی. یہ کہنا ہے عطا تارڑ صاحب کا. اب کچھ بات کر لیتے خواجہ آصف کی. ناظرین, ان کا پوائنٹ جو ہے نا وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کے فصل کاٹ رہی ہے.
میرے خیال سے اب جنرل باجوہ صاحب کو بیچ میں لے کے آئیں تو معاملات مزید خراب بھی ہوتے جائیں گے، اور پھر جب یہ نون لیگ اقتدار سے اترے گی تو پھر ان پر بھی کوئی نہ کوئی الزامات سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں معاف کرے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، یہ کہنا ہے خواجہ آصف صاحب کا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کو میرے خیال سے یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو خوف خدا اگر ہوتا تو 80 سالوں کی دہائیوں میں پاکستان کی جو عوام ہے صرف ایک ہی نعرہ لگاتی آئی ہے کہ یہ بدلے گا اور ہم دیکھیں گے، اور یہ پاکستان ہے کہ جو بدل کے ہی نہیں دے رہا۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے دو جرنلسٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ رکھ لیتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حامد میر صاحب لکھتے ہیں، فیض حمید کی سیاسی موقع پرستی کے سب سے بڑے گواہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ فیض حمید نے کور کمانڈر پشاور کے طور پر آرمی چیف بننے کے لیے انہیں اپنی وفاداری کا بھرپور یقین دلایا، لیکن شہباز شریف ان کی باتوں میں نہیں آئے، یہ کہنا ہے حامد میر صاحب کا۔ اب اس کے علاوہ عمران ریاض صاحب کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت سمیت دیگر جرائم میں جنرل فیض کو سزا ہونا ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ اب الزامات لگانے والے تفصیلات بھی بتائیں کہ کن کن سیاستدانوں، صحافیوں اور ججوں سے فیض کے رابطے اور تعلقات تھے۔ مجھے علم ہے کہ کچھ عرصہ بعد یہ معاملہ فیض حمید کے ریلیف تک جائے گا، مگر اچھی بات یہ ہے کہ جرنیلوں کی سیاست میں مداخلت پر کم از کم کیس چلا اور پھر پہلی سزا ہوئی، باری باری سب کی باری انشاءاللہ، یہ کہنا ہے عمران ریاض صاحب کا۔ اس میں ایک پوائنٹ ناظرین وہ ڈسکس کرنے والا ہے کہ فیض حمید صاحب کا سیاست میں مداخلت پر اگر ان پر الزام ہے اور جو ثابت بھی ہوا تو پھر یہ بھی منظر عام پر آنا چاہیے کہ کس کس کے ساتھ انہوں نے سیاسی طور پر روابط رکھے، ان کو فائدہ پہنچایا یا خود کو فائدہ پہنچایا، تو تب جا کے میرے خیال سے معاملات زیادہ کلیئر ہوں گے، کیونکہ جو حکمران کسی کے سہارے گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ پھر سب سے پہلے اسی کو فائدہ دیں گے جس کے سہارے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں۔ ناظرین، اب رخ کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف۔ ہم نے پرسوں بھی آپ کو بتایا کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہوا، لیکن ایک بار پھر وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی صاحب پہنچے ہیں آج ملاقات کرنے کے لیے، اور ایک بار پھر انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، یا آپ کے بڑے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں؟ جائیں اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کس کے کہنے پر مجھے روک رہے ہیں، کس کے کہنے پر آپ یہ بیریئر لگا رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اٹھ کر جاتا ہے ایک جیل ملاقات کرنے کے لیے تو ان کو پروٹوکول دینا چاہیے، اور آپ انہیں بیریئر لگا کے روک رہے ہیں، تو اس سے پھر میرے خیال سے جو باقی صوبے کے لوگ ہیں ان میں بھی افراتفری پھیلے گی، وہ یہ سوچیں گے شاید ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ آگے انہوں نے وہ جو SHO تھے ان کو کہا کہ آپ نے اس رات جو خواتین کے ساتھ رویہ رکھا وہ غیر انسانی ہے، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کس کے احکامات پر یہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے ہی بارڈر لگا دیا ہے، وہ بھی اپنے ہی ملک میں، کیا میں یہاں کا وزیر اعلیٰ نہیں، کیا میں باہر سے آیا ہوا ہوں؟ یہ بہت بڑا سوال انہوں نے کیا، انہوں نے رکھا، اور یہی بات مختلف جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف والے پوچھتے آ رہے ہیں۔ معاملات دیکھیں ناظرین وہیں آ کے رکیں خان صاحب کی ملاقات کے اوپر، اور اس پر کل میں مروت صاحب کو سن رہا تھا، شریف افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب کی رہائی والی تحریک خان صاحب سے ملاقات کی تحریک پر آ کے رک چکی ہے۔ لیکن ایک بات ان کی درستی تھی، لیکن اگر آپ ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے۔ اب اگر تحریک انصاف کے کچھ سمجھدار لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے تو اس پر باقی لوگ انہیں اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ تحریک آزادی چلائیں اور ماحول جو ہے وہ گرمائے اور افراتفری پاکستان میں پیدا کریں، تو میرے خیال سے یہ پاکستان کو ہی نقصان ہوگا اس کا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے لگا۔ ناظرین اب شامل کرتے ہیں، پہلے میں علامہ ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ ناصر مدنی صاحب کی خبریں دن سے یہ چل رہی تھی کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بہت معتبر ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی، مختلف پلیٹ فارم نے ان خبروں کو چلایا، لیکن پھر بعد میں تردید آئی اس خبر کی مختلف پلیٹ فارم سے۔ علامہ ہاشم الہی صاحب نے بھی اس کی تردید کی کہ میری پرسنلی علامہ ناصر مدنی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ خیر و عافیت سے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، اور جب ان کی گرفتاری کی خبریں چل رہی تھیں تو ایک شک اور شبہ یہ پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ اب پہلے تو یہ ظاہر ہے یہ مانا جاتا تھا کہ ناصر مدنی صاحب گورنمنٹ کے ہی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، لیکن جب سے یہ مرید کے والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے انہوں نے کافی تنقید کی ہے گورنمنٹ پہ،
تو کہیں نہ کہیں یہ نقطہ سامنے آ رہا تھا کہ شاید تحریک لبیک کی حمایت میں بات کرنے پر ناصر مدنی صاحب کو گرفتار کیا گیا، لیکن فائنلی یہ خبر آئی کہ انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا، تو ہم نے سوچا اس کی خبر کی جو تردید ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ناظرین رخ کرتے ہیں بلوچستان کا۔ ایک بار پھر انسان نے انسانیت سے گر کر بے زبان پر ظلم کی داستان رقم کی۔ پاکستان میں بے زبان جانوروں پر جسمانی تشدد تو عام بات ہے، مگر کچھ عرصے سے ان کے جسمانی اعضاء کاٹنے والے معاملات پہ بہت تیزی سے اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ بلوچستان کے علاقے رجحان جمالی میں ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ لی گئی۔ اس بے زبان اونٹ کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس کے کھیتوں میں داخل ہو گیا تھا۔ باثر زمیندار نے اونٹ کو وہاں سے بھگانے کے بجائے تیش میں آ کر کلہاڑیوں کے وار سے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ ظلم کی یہ داستان جب سوشل میڈیا پر تصویروں کی صورت میں وائرل ہوئی تو پولیس کو بھی ہوش آیا اور اس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سانگڑ، حیدرآباد، پنجاب کے کئی علاقوں میں اونٹ، گدھوں سمیت دیگر جانوروں پر اس نوعیت کے دردناک واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اور آخر میں پھر وہی یہ واقعات درج تو ہوتے ہیں، لیکن اس کی مثال کیا بناتے ہیں ہمارے ادارے، کیا کچھ ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مثال ایک قائم کی جاتی، کسی کو اس طرح کی ایک سزا دی جاتی تو میرے خیال سے پے در پے اس طرح کے واقعات نہ ہوتے۔ اور یہ اونٹ بے جان جانور ہے، اگر یہ کسی کے کھیتوں میں چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو بھگا دیں یا ان کے مالکان کو بلوائیں، ان کو سرزنش کریں، ان کو پابند کریں کہ آپ اپنے جانوروں کو یہاں نہ بیچیں، لیکن اس طریقے سے آپ تشدد کا رستہ اپناتے ہیں۔ اور پھر مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب تک یہ پیغام سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنتا تب تک ادارے جاگتے نہیں، اپنا کام نہیں کرتے۔ تو سوشل میڈیا خیر اپنی پاور تو ضرور رکھتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس پر دیر سویر ہی صحیح عمل بھی سامنے آتا ہے۔ اب ناظرین، جنرل فیض حمید صاحب والے معاملے میں بھی آفٹر شوکس آئیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت آتی ہے، وکلا ان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ اس حوالے سے کیا بات کرتی ہے، اور دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا خبر آتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔